السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، ویسے تو ہم مختلف موقعوں میں پروگرامات کے لیے اور سیاسی، مذہبی اور اسی طریقے سے جو لوگ انسانی حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والے تنظیمیں جو ہے اس حوالے سے جو کام کرتی ہیں، ہم ان کا مختلف موقعوں پر جو ہے انٹرویوز بھی کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں تشریف لائے ہیں مدرسہ معارف اسلامیہ، جو کراچی بلدیہ ٹاؤن میں ایک دینی درسگاہ ہے، جہاں پر مختلف شعبہ جات کے ذریعے دین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں، ان کے اساتذہ سے بھی ملتے ہیں اور جو یہاں کے محتمم ہیں مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب، ان سے بھی جو ہے اس حوالے سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ادارے کا مکمل وزٹ آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ آئیے ناظرین۔ مدرسے کے ناظم تعلیمات مفتی اسماعیل یوسف صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ سب سے پہلے ملاقات جو ہے ہم نے یہاں کے جو ناظم تعلیمات ہے مفتی اسماعیل یوسف صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہی سے ہم یہ ساری چیزیں جاننا چاہیں گے، کیونکہ مکمل جو اس مدرسے کا چارج ہے وہ مفتی اسماعیل یوسف صاحب کے پاس ہی ہے اور نگرانی بھی وہی کر رہے ہیں، ساری چیزیں مکمل رپورٹ جو ہے ہمیں وہی دیں گے اور وہی جو ہے مفتی اسماعیل یوسف صاحب ہی جو ہے ہمیں پورے مدرسے کا وزٹ کروائیں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پر اس مدرسے کے حوالے سے ڈاکومنٹری کی اجازت دی۔ میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس نیک جذبے سے آپ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ میں بھی پورے جامعہ کی طرف سے آپ کو اپنے ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ یہیں پر سارا کچھ بتائیں گے یا ایک ایک جو آپ کے شعبہ جات ہیں ان سب کا وزٹ کروا کے وہیں پر ساری چیزیں بتائیں گے؟ میں مختصراً آپ کو جامعہ کا تعارف کروا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے شعبہ جات کی طرف جائیں گے تو آپ کو ساتھ بتاتا رہوں گا۔ جامعہ کی بنیاد 1996 میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، جو بلا شبہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور استاد محترم مفسر قرآن مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کی شبانہ روز محنت سے آج یہ ادارہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت استاد محترم نے اپنے خون جگر سے اس چمن کو سیراب کیا ہے۔ جامعہ میں اس وقت بنین اور بنات کے الگ الگ شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ بنین میں قاعدہ ناظرہ، اس کے علاوہ شعبہ تحفیظ اور گردان، اس کے علاوہ درس نظامی، اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ سالانہ تعطیلات میں جب مدارس کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو تعلیمی کارکردگی کی بہتری کے لیے دورہ صرف، دورہ نحو اور سالانہ دورہ تفسیر القرآن الکریم بحمد اللہ تعالی گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے جاری ہے، اور جس سے فیض اٹھانے والے صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک کے طلباء نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ بنات کے شعبہ جات میں یہ جو شعبہ جات ابھی میں نے آپ کو بتائیں، قاعدہ ناظرہ، تحفیظ، درس نظامی، اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے علاقے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عصری تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ علاقہ پسماندہ ہے اور اسکولوں کی فیسیں یا اسکولوں کے ماحول کی وجہ سے ایسا سفید پوش طبقہ جو اپنی بچیوں کو وہاں بھیجنے سے کتراتا ہے، تو مدرسے ہی کے باپردہ ماحول میں عصری تعلیم کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حادثات کے موقع پہ کچھ نہ کچھ رفاہی کام بھی ہمارے جامعہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حالیہ لاک ڈاؤن کا جو ایک طویل سلسلہ تھا تو اس میں کچھ مخیر حضرات کے تعاون سے جامعہ نے علاقے بھر کے غرباء، مساکین اور ایسے سفید پوش لوگوں کے لیے جو پریشانی کے شکار تھے، بحمداللہ تعالی رفاہی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ یا جو مفتی صاحب نے جن شعبہ جات کا ذکر کیا ان کا جو ہے آپ کو خود جو ہے وزٹ کرواتے ہیں اور ان کے جو وہاں پر ترتیب کیا ہے اور کس طریقے سے اتنے شعبہ جات چلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم حفظ کی کلاس میں گئے، جہاں پر قاری صاحب سے ملاقات کے بعد وہاں پر بچوں نے اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی پیش فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا
صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کے پاس، جو کہ مدرسہ معارف اسلامیہ کے محتمم ہیں، مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں پر ہمیں ٹائم دیا۔ اس پسماندہ علاقے میں آپ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، تو اس وقت جس وقت آپ بنیاد رکھ رہے تھے، کیا امیدیں تھی آپ کی، اور اس وقت جو امیدیں تھی آپ کی، اس طرف کامیابی کی طرف آپ بڑھ پائے، یا کامیابی آپ نے حاصل کر لی، آگے اس کامیابی کی طرف ابھی آپ جانے والے ہیں؟ میں حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یہاں جامعہ مسجد غانم بن عبد الرحمن میں آیا، اور حضرت کی دعائیں میرے ساتھ شامل حال رہی۔ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس ادارے کی بنیاد رکھوائی، اور ان کے مشوروں سے میں نے کام کیے جب تک دونوں حضرات اس دنیا میں رہے۔ ابتداً میں نے دورہ صرف اور نحو سے کام شروع کیا، پھر حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ دورہ تفسیر یہاں شروع کریں۔ تو حضرت نے بار بار اصرار کیا، اللہ جل شانہ نے میرے دل میں بھی کچھ ڈالا۔ میں عمرے کے لیے گیا، وہاں مکہ مکرمہ میں عصر کی نماز کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے منہ سے پانی نکلا ہے اور بیت اللہ کا مطاف سارا بھر گیا ہے، اور مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ میں اس پریشانی میں اٹھ کر بیٹھ گیا کہ لوگ نماز ادا کریں گے، یہ کیسا پانی میرے منہ سے نکلا ہے۔ بہرکیف واپسی پہ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں نے عرض کیا، پورا خواب میں نے ان کو سنایا، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن کریم کی خدمت کا کام لے گا۔ تو یہ خواب ذریعہ بنا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، حضرت استاد محترم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میرے حق میں دعا فرمائی۔ یہاں کراچی میں حضرت مفتی جمیل خان صاحب کے ہاں حضرت تشریف لے آئے، حضرت جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود میرا تعارف حضرت استاد محترم مولانا سرفراز خان صاحب سے کروایا۔ بہرحال اس علاقے میں اکیلا آدمی اپنی جد و جہد میں مصروف رہا، جو اب تک مصروف ہوں۔ انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کام کے مکلف ہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ کام ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ناکام نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، جس وقت آپ نے یہاں
اس علاقے میں اتنے بڑے ادارے کی بنیاد رکھی تو یقیناً اس وقت تو یہاں پر کوئی خاص آبادی وغیرہ بھی نہیں ہوگی، تو اتنے بڑے ادارے کی بنیاد رکھنے کے بعد آپ کو اتنی امید تھی کہ یہاں پر اتنے بچے یہاں پر آئیں گے، پڑھیں گے اور اتنے شعبات کے ساتھ جو ہے نا آپ دین کی خدمت کریں گے؟ بس اس وقت تو ابتدا تھی، میری عمر کی بھی گویا کہ فراغت کے بعد ایک نئے کام کی طرف تھی، تو یہ تو بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اس وقت تو ایک خالی امامت کا ایک منصب تھا، خطابت کا منصب تھا۔ ابتداً چونکہ یہ آبادی بھی یہاں نہیں تھی، محلہ غیر آباد تھا، ایک دو گھر یہاں پہ تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ آبادی بڑھی، جیسے آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو الحمدللہ ہماری تمنائیں بھی آگے آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور الحمدللہ پھر ہم نے اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور کوشش کی اور یہ ادارہ یہاں تک پہنچا۔ یہ ہمارے ساتھ ایک تبلیغی ساتھی تھے جناب محترم شمس الرحمان صاحب، ان کی بھی بھرپور محنت تھی اور یہاں کے اساتذہ کی بھی محنت رہی، جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں تک پہنچے الحمدللہ۔ ناظرین، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی، ابھی اس مدرسے کے اور بھی بہت سارے شعبات ہیں جن کا ہم نمبر وائز جو آپ کو وزٹ کروائیں گے، اور یہاں کے جو اساتذہ اکرام ہیں ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ تو ناظرے کی کلاس ہے، تو یہاں ایک استاذ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ جی، یہ ابتدائی کلاس ہے قاعدے و ناظرے کی۔ ہماری ویسے کوشش یہ ہے کہ ایک استاد کے بعد کوئی 25 سے 30 تک طلباء ہوں، اس سے زیادہ ہوں تو پھر تعلیم کا معیار برقرار نہیں رہتا، اور اس میں ہم ابتدا ہی سے کوشش کرتے ہیں کہ ابتدا ہی سے بچے کا تلفظ، تجوید، اس کے حروف، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ وائٹ بورڈ کی مدد سے، جیسے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، حرکات، حروف وغیرہ ساری چیزیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ یہ ابتدا ہے، یہیں سے بچہ ابھی سیکھ کے آگے حفظ میں جائے گا، تو ابھی سے اگر قرآن صحیح پڑھنا سیکھے گا تو وہ بہت اچھا پڑھ سکے گا۔ اس کے بعد ہم درس نظامی کی طرف گئے۔ یہاں پر یہ جو بھی بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ کون سی کلاسز ہیں؟ یہ درجہ اولی سے کہتے ہیں، درس نظامی کا جو 8 سالہ کورس ہے اس کی ابتدا ہے۔ یہ صرف ابتدا نہیں ہے بلکہ بنیاد ہے، تو اس میں صرف عربی گرامر یعنی صرف نو پڑھائی جاتی ہے، اور بحمدللہ تعالی یہ بعد میں فخریہ طور پہ اگر کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ درجہ اولی کی بہترین تعلیم جن جن مدارس میں ہوتی ہے ان میں الحمدللہ درجہ اولی میں صرف النحو کے حوالے سے ایک مثالی اور بہترین ادارہ ہمارا جامعہ بھی ہے۔ اس میں ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ چونکہ اسی سال پہ مکمل درس نظامی کی بنیاد ہے، تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہر طالب علم میں انفرادی طور پر اتنی محنت ہو جائے کہ اس پہ جو 7 سالہ جو ہے وہ تعلیمی سلسلے کی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی تو اس میں کوئی کمزوری نہ رہے، تو یہ درجہ اولی کی کلاس ہے۔ اچھا، نہیں، ان کتابوں کے ساتھ جو دینی کتابیں ہیں ان کے ساتھ کوئی دنیاوی کتابیں اس میں شامل ہیں ان کے نصاب میں یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ درجہ اولی سے جو وفاق المدارس کا جو مرتب شدہ نصاب ہے فی الحال وہی ہے، البتہ درس نظامی سے پہلے ہمارے بنات کے مدرسے میں ہم نے عصری تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہاں بنین میں بھی الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، اور اکثر اس میں جو طلباء آتے ہیں ہمارے پاس درجہ اولی سے تو وہ طالب علم لیے جاتے ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہو، تو یہ وفاق المدارس کا جو مرتب شدہ اور طے شدہ نصاب ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، جو آگے کون سی کلاسز ہوں گی؟ یہی آگے اور کلاسز بھی ہیں یا یہ ایک کلاس ہے درس نظامی کی؟ نہیں، درس نظامی کی مزید اس کے بعد مفتی اسماعیل یوسف صاحب کے ہمراہ جامعہ کے لائبریری میں گئے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں۔ اکثر مدارس کے اندر لائبریری ہوتی ہے، اور یہ جو یہاں کی لائبریری ہے اس کی جو نگرانی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے؟ جی۔ اچھا، ابھی اس میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہے، شاید میں تو اس وقت گنتی کرنے بیٹھ جاؤں تو مجھے رات بھی شاید کم پڑ جائے گی۔
جو کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھنے آ جائے کہ یہ کتاب ہمیں چاہیے تو آپ فوراً سے نکال کے دے دیں گے، کیونکہ یہاں تو بہت ساری کتابیں۔ جی، ہم نے کتابوں کی جو ترتیب یہاں رکھی ہے وہ عنوانات کے حساب سے، مثلا سامنے والی جو الماریاں ہیں ان میں جو کتب ہیں وہ تفسیر سے تعلق رکھتی ہیں، اور پھر جو تفسیر سے متعلق کتابیں ہیں علوم قرآن وہ اس طرف ہیں، پھر آگے احادیث کی کتب ہیں، پھر اسی طرح عقائد کی، پھر اس طرح فقہ کی، اصول فقہ، تصوف، تاریخ، ادب، رد فرق باطلہ، یوں عنوانات کے حساب سے ہم نے رکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کا ریکارڈ بھی مرتب کر رہے ہیں، جس میں ہر کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام، وہ کتاب کتنی جلدوں میں ہے، اور کس سن میں شائع ہوئی، کہاں سے شائع ہوئی، اور کس الماری میں پڑی ہے، یہ ساری چیزیں ہم ایک ریکارڈ میں لا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو ترتیب بنائی ہے وہ عنوانات کے حساب سے، تو کوئی کتاب ضرورت ہوتی ہے ہمیں بآسانی مل جاتی ہے۔ نہیں، جیسے اکثر لوگ جب کوئی فتویٰ لینے آتے ہیں تو وہ لائبریری کی طرف ہی رخ کرتے، کسی بھی مدرسے کے دارالفتہ یا لائبریری کی طرف، کیونکہ وہیں پہ وہ کتابوں میں سارے فتویٰ جات موجود ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آپ ایک مفتی ہے، جب ایک مفتی کے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ یہ فلاں کتاب میں ہے اور یہ کتاب یہاں پر پڑھی ہوئی ہے۔ یہ کتابیں تو عنوانات کے حساب سے، باقی ایک مفتی کے سامنے جب کوئی فتویٰ، کوئی سوال آتا ہے تو یقیناً اس کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کا حل مجھے کون سی کتاب میں ملے گا، کون سی جلد میں ملے گا۔ اور کتاب تو علماء کتاب کے بغیر ایسے ہی ہیں جس طرح فوجی اپنے ہتھیار کے بغیر، تو عالم ہو اور کتاب کے بغیر ہو تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ فوجی سے ہتھیار لے کر اس کو میدان میں اتار دیں۔ تو علماء کے لیے تو کتابیں بہت ضروری ہیں۔ اچھا، یہ اتنی ساری کتابیں، ویسے آپ اس کی تقریباً کچھ اندازاً بتا سکتے ہیں کتنی کتابیں ہوگی اس لائبریری میں؟ نہیں، مجھے حتمی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ آپ مختلف مواقع پہ جمع کی گئی ہیں، یہ ساری ایک دن میں نہیں خریدی گئیں، یہ کتابوں کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے، محنت ہے، تو مختلف مواقع پر یہ خریدی گئیں، جمع کی گئی ہیں، تو مجھے کوئی حتمی اندازہ اس وقت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں کے جو طالب علم ہیں وہ بھی اس لائبریری میں آ سکتے ہیں، یہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں، یا صرف اساتذہ کے لیے ہی؟ نہیں، بوقت ضرورت کوئی بھی، ہاں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ مجھے آنے کی اجازت۔ مفتی اسماعیل یوسف صاحب نے کہا کہ یہاں پر پڑھائی کے علاوہ خطابت کا کورس بھی کروایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر سال شعبان کے اندر دورہ تفسیر کا کورس بھی کروایا جاتا ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس سال 28 مارچ سے جو ہے دورہ تفسیر کا کورس شروع ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام جتنے بھی اسکول، یونیورسٹی، کالج اور مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سب کو جو ہے اس کورس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مزید عصری تعلیم پر محنت جاری رکھیں گے، اور اس وقت چونکہ 5 کلاس تک ہمارے پاس کلاسز ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال تک جو ہے اس میں مزید بہتری لائیں گے اور کلاسوں کو جو ہے مزید ہم بڑھائیں گے۔ یہاں آپ کے اس مدرسے کے اندر جو عصری تعلیم دی جاتی ہے وہ مدرسے کے اس پر ہی ہے یا اس میں انگریزی کتابیں وغیرہ شامل ہیں؟ نہیں، وہ ہم نے 5ویں تک کی اسکول کی ترتیب پہ کلاسز رکھی ہیں، تو وہ مکمل اسکول کا جیسے نصاب ہوتا ہے اس حساب سے۔ اچھا، تو یہ 5ویں کلاس تک ہی ختم کریں گے یا آگے اس ادارے کو جیسے دن بدن آپ ترقی کی طرف جائیں گے، اور یہ جو بچے 5ویں سے آگے جب جائیں گے تو ان کو آگے کلاسز کا موقع مل سکتا ہے، یا اس کے بعد یہ یہاں سے ان کو فارغ کریں گے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے ترقی کی جانب ضرور قدم بڑھائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے اور چیزوں کا باہر ذکر کیا کہ جب یہاں پر یہ کرونا کا مسئلہ ہوا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کے ادارے نے تعاون کیا، اور جس حد تک ہو سکا، لیکن یہ بات تو مشہور ہے کہ جو علماء حضرات ہیں، جو مولوی ہے، وہ تو ہمیشہ لیتے ہیں، دینے کا کام انہوں نے کب سے شروع کیا ہے؟ یہ جب بھی وطن عزیز ملک پاکستان پہ کوئی آفات، خواہ وہ آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، جب بھی آفات کا کوئی ایسا موقع آیا ہے تو رفاہ عامہ کے کاموں میں میرے خیال میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اگر کوئی طبقہ نظر آتا ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے علاوہ غیر تعلیمی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہے آپ لوگوں کی یہاں پر یا نہیں؟ جی، ہمارے ہاں باقاعدہ غیر تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ ہے،
جہاں تک غیر تعلیمی سرگرمیوں کی بات ہے تو اس میں ہمارے ہاں جمعرات کے روز باقاعدہ بچوں کو خطابت سکھائی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ طلبہ ہی کا ایک شعبہ بنایا ہے بزم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ یہ ثابت بن قیس وہ صحابی ہیں جنہیں دربار رسالت کا خطیب کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بڑے نامور خطیب تھے، ان کے نام پر اس میں ہم طلباء کو خطابت سکھاتے ہیں، اور سالانہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے مقابلہ کروایا تھا، ابھی چند روز بعد دوبارہ ہوگا، میں اس کی بھی دعوت آپ کو دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ طلباء ہوتے ہیں جن کو نعت خوانی کا شوق ہوتا ہے، اچھی آواز اللہ کا انعام ہے، تو بزم حسان بن ثابت کے عنوان سے وہ سرگرمی بھی جاری ہے۔ اور کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ قرات کے حوالے سے جن کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بزم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے ہیں جو کاتبین وحی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم جمع کیا گیا اور بعد میں جب لغت قریش پہ جن افراد نے جمع کیا تو ان میں ایک بنیادی نام اور بنیادی کردار حضرت زید بن ثابت کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے نام سے بھی ہم نے ایک بزم بنائی ہے۔ اور جہاں تک کھیل کود کی بات ہے تو تعلیم سے فارغ اوقات میں طلباء کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، تو غیر تعلیمی سرگرمیوں کی ہم بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہاں جو جس علاقے میں آپ کا ادارہ ہے، اگر ہم دیکھیں کہ دین کی طرف اس ادارے کی بنیاد سے پہلے شاید دین کی طرف کوئی لوگ آتے ہو، جب آپ کا ادارہ بھی کامیابی کی طرف جا رہے، اسی علاقے کے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی اچھا رسپانس دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں کہ چلے ایک اچھا ادارہ ہے؟ لیکن میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ علماء کو کافی بدنام کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور کوئی بھی غلطی ہو تو وہ علماء پر جو ہے اس کی الزام تراشی کی جاتی ہے، چاہے وہ اس میں ہو یا نہیں ہو۔ دیکھیں، علماء کی مثال سفید کپڑے کی طرح ہوتی ہے جس پہ ذرا سا بھی داغ دھبا بہت دور سے نظر آتا ہے۔ کمی کوتاہی اس کائنات میں ہر انسان میں ہے، خطاؤں سے محفوظ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ذات ہے، تو خامیاں تو اور لوگوں بھی ہیں، لیکن علماء کی خامی میں نے جس طرح عرض کیا کہ سفید کپڑے کی طرح جل نظر آتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی علاقے کی، تو 1996 سے اب تک ادارے نے ایک طویل سفر کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد کا جو محلہ ہے، جو علاقہ ہے، یہاں تقریباً شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کا بچہ یا بچی ہم سے نہ پڑھ کے گیا ہو، تو ایسے بھی تھے کہ جو یہاں پڑھتے تھے اب ان کی شادیاں ہو گئیں، صاحب اولاد ہو گئے، تو وہ ایک ادارے کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے الحمدللہ اچھا ماحول ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے تعاون کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھرپور ساتھ اور بھرپور تعاون ہمیں حاصل ہے۔ ناظرین، یہ تھا مدرسہ معارف اسلامیہ، جو کہ کراچی بلدیہ ٹاؤن کے اندر یہ مدرسہ واقع ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عظیم درسگاہ ہے جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں درس نظامی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہاں پر بچوں کا دیکھا، انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہاں پر تعلیم اپنی جگہ سب سے اہم چیز جو تربیت کے حوالے سے کی جاتی ہے، اکثر تعلیمی اداروں میں یہاں پر اس طریقے سے وہ دعوت تو نہیں کیا گیا، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ تربیت ہم نے دیکھی بچوں کی، کہ وہ آپس میں گفتگو کس طرح کرتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ ان کی گفتگو کس انداز سے ہے۔ دنیا کے اندر اور بھی بہت سارے مدارس ہیں جہاں پر دینی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ یہاں کے جو محتمم ہیں مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب، جو کہ مفسر قرآن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیر طریقت حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب سے ان کے بیت کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے 1996 کے اندر 1996 میں جو ہے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اس پسماندہ علاقے میں، کہ جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص اپنا اگر گھر بھی لیتا ہے
تو اس وقت بھی سوچتا ہے کہ میں یہاں پر کس طریقے سے رہوں گا، لیکن آج یہاں پر اللہ کا شکر ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ بستے ہیں، اور اس مدرسے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے طالب علم، طلباء اور طلبات جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے طلباء جو کہ مفتی اسماعیل یوسف صاحب نے جیسے بتایا کہ وہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت اپنی اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار رہے ہیں، مختلف شعبہ جات کے اندر جو ہے وہ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز۔